بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی کچھ الفاظ ہماری روح کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایک ایسی خوشبو محسوس کی ہے جو آپ کو دنیا سے ماورا کر دے؟ ایمان کی خوشبو، جنت کی خوشبو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم صحابی کی جنہوں نے نہ صرف ایمان کے دعوے کیے بلکہ اسے اپنے خون سے سچ کر دکھایا۔ ایک ایسی ہستی جنہوں نے غزوہ بدر میں نہ جا سکنے کا غم دل میں ایسے محسوس کیا کہ غزوہ احد میں اپنی پوری جان لٹا دی اور تاریخ میں اپنا نام شہید احد کے طور پر لکھوا دیا۔ ان کا جملہ آج بھی فضاؤں میں گونجتا ہے، واہ مجھے جنت کی خوشبو احد کے اس پار سے آ رہی ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہ تھا، یہ جملہ ایمان کی گہرائی، عشق شہادت اور اللہ سے سچے تعلق کی ایک جھلک تھا۔ آج ہم سنیں گے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک ایسا قصہ جو صرف سننے کے لیے نہیں جینے کے لیے ہے۔ تیار ہو جائیے اپنے دل کو ایمان سے بھرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو شہداء کی محبت سے تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت انس بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملہ سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہوئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے ہیں۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ حضرت انس بن نضر مدینہ منورہ کے مشہور قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے تھے اور حضرت انس بن مالک کے چچا تھے۔ یہی ہیں حضرت انس بن نضر جو زبان سے وعدہ کرتے تھے اور عمل سے وفا کرتے تھے، جنہیں دنیا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کی فکر تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو گئے۔ ان کا کردار آج کے مسلمان کو ایمان، غیرت، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے جینے کا درس دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن نضر کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟
پہلے نمبر پر ہے نیت کا خلوص اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس دل میں رکھا، لیکن نیت کی کہ آئندہ موقع ملا تو جان لڑا دوں گا، اور اللہ نے انہیں احد میں شہادت کا موقع عطا کیا۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عمل کا بھی موقع دے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وفاداری اور استقامت کا نمونہ۔ جب دوسرے لوگ میدان چھوڑ رہے تھے تب حضرت انس بن نضر اللہ کے دین پر ڈٹ گئے۔ سچے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے جان چلی جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے جان، مال، وقت سب اللہ کے لیے۔ انہوں نے اپنی جان اللہ اور رسول پر قربان کر دی، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو دنیا سے زیادہ دین کے لیے وقف کریں۔ چوتھے نمبر پر ہے شہادت کی عظمت کا ادراک۔ انہوں نے شہادت کی تمنا کی اور اللہ نے وہ تمنا پوری کر دی۔ ان کا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہوئے۔ اگر ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے جئیں تو موت ہمارے لیے کامیابی کا دروازہ بن سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے حق بات پر ڈٹ جانا۔ انہوں نے کہا تھا اگر رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں تو جاؤ اور ان کے دین کے لیے جان دے دو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں حق پر قائم رہیں اور دین کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ حضرت انس بن نضر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین کے لیے جینا اور مرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ سچی نیت، خالص محبت اور پکا ایمان انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر ہم غزوہ احد میں ہوتے تو کیا ہم پیچھے ہٹتے یا حضرت انس بن نضر کی طرح جنت کی خوشبو سونگھتے آگے بڑھتے؟ آج ہم بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے قربانی کا تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے ہمیں سکھایا کہ ایمان صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں، یہ عمل کا، قربانی کا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ان کا جسم جب شہادت کے بعد ملا تو پہچانا نہ گیا، صرف انگلیوں کے نشان سے ان کی بہن نے پہچانا۔ سوچیں، ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں؟ کیا ہم میں وہ ایمان ہے جو حضرت انس جیسے صحابہ میں تھا؟ آج دعا کریں، یا اللہ ہمیں بھی ایسا عشق دے، ایسا ایمان دے، ایسی غیرت دے کہ ہم دنیا کی نہیں جنت کی خوشبو محسوس کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی راہ میں قبول فرما۔ حضرت انس بن نضر کا واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ دعوت ہے کہ ہم بھی اللہ کے راستے کے مسافر بنیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیغام پھیلتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔